الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب پر آواز اٹھانے والے چند افراد ہیں، چند افراد کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور معاف کیجئے گا، علماء برادری میں تو مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا جس نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے اوپر آواز اٹھائی ہو کہ حضرت کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کی ہو، بلکہ جب کہ پہلی مرتبہ کلیم صدیقی صاحب کو جیل ہوئی تھی تو ان کے بیٹے اور ان کے چاہنے والے کچھ لوگ بڑے سمجھدار لوگوں کے پاس گئے تھے، کچھ علماء کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کوئی ملتے جلتے تھوڑی تھے، وہ ہم سے مل کر تھوڑی رہتے تھے، ہم سے مشورہ تھوڑی کرتے تھے، یہ کہہ کر ان کو اگنور کر دیا۔ بہت دکھ ہوا تھا اس وقت مجھے، لیکن آج مجھے ایک طرف تو یہ رنج ہے کہ کلیم صدیقی صاحب جیل میں ہیں اور ان کی رہائی کے لیے ابھی کوئی تجویز عمل میں نہیں آئی ہے، لیکن ایک طرف خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے اس ملک کی نامور بلکہ عالم اسلام کی مشہور اور معروف شخصیت، بلکہ میں کہوں کہ دنیا میں حق کی آواز بلند کرنے والی شخصیتوں میں پہلے نمبر پر جس کو رکھا جا سکتا ہے، وہ شخصیت جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے اور ایک سچا جذبہ اور سچی تڑپ اور حوصلہ اور بلند ہمتی اپنے اندر رکھتی ہے اور اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نظریات رکھتی ہے، وہ رجال سازی کا کام کر رہی ہے، وہ شخصیت کہ جس نے کئی مردہ دلوں کو زندگی بخشی، وہ شخصیت جس نے پس مردہ لوگوں کو حوصلے عطا کیے، وہ شخصیت جس نے بہت کچھ سیکھنے کے لیے لوگوں کے لیے راستے ہموار کیے، وہ شخصیت ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی، کہ حضرت نے محمد کلیم صدیقی صاحب کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور ان کی رہائی کے لیے دعا کرنے کی اپیل مسلمانوں سے کی ہے۔ یقیناً مسلمانوں کو ہر ایک انسان کا درد اپنے دل میں رکھنا چاہیے، خصوصاً علماء کرام کا درد اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ہر انسان کو یہ بیان سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے، مانوتا کا درد کیا ہوتا ہے، مانوتا کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہی پیغام ہمارے نبی کی زندگی ہمیں دیتی ہے، ہمارے نبی کے اقوال یہی پیغام دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو آپ سنیں اور حق کی آواز بلند کرنے والے علماء کا ساتھ دیں۔ کلیم صدیقی صاحب کئی خوبیوں کے حامل ہیں اور کئی ساری صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، بھولے بھالے اور سادہ دل اور سادہ طبیعت اور نرم مزاج، ہر ایک سے محبت سے ملنے والے، محبت سے پیش آنے والے، دوسروں کے لیے خود تکلیف برداشت کرنے والے، کئی ساری صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نوازا ہے۔ ہر انسان اس بیان کو سنے اور تنہائی میں بیٹھ کر سنے، اور جو دعا حضرت نے کروائی ہے اس دعا پر آمین کہے، اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر دعا پر آمین کہے، اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں حضرت کو یاد رکھے اور خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ جو ہے دعا مانگے اور اس دعا پر آمین کہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو تنہائی میں بیٹھ کر سننا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس دعا پر آمین بھی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، صحت میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیان سنیے اور دعا کیجیے۔ جلد باعزت رہائی کہ اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اے اللہ ان کو رہا کروا دیجئے۔ ہمارے محبوب ترین دوست، ساتھی، رفیق، صدیق، داعی حق و انصاف حضرت مولانا کلیم صدیقی اس وقت جس تکلیف میں ہیں ہم میں سے بہت سو کو یقیناً معلوم ہوگا۔ میں اپنی معلومات کے مطابق گواہی دیتا ہوں
کہ وہ اللہ کا ولی صفت بندہ ہے۔ ایسے اچھے اخلاق والے لوگ اس وقت بہت کم ہیں، لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں یؤتمن فیہ الخائن، عجیب زمانہ ہے۔ دل و جان سے دعا کریے اور روز دعا کا معمول بنائیے، صدقے نکال کر دعا کیجیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمام جھوٹے الزامات سے بری کر کے ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر و اجر اور سکون عطا فرمائے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر لمحے مولانا کے درجات میں بلندی ہو رہی ہوگی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے ان سے شدید محبت ہے، شدید محبت ہے۔ شاید اس وقت کے جوان عمر علماء میں میرے گنہگار دل کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں، بہت دلی لگاؤ ہے مجھے ان سے، بہت دلی لگاؤ، بہت بھولے بھالے، بہت مخلص، سراپا محبت، سراپا اخلاق اللہ کا وہ بندہ ہے، اور ہم پر کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار ان کے لیے دعا کرنا میرے نزدیک تو فرض ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، بہت شرمندہ ہے۔ جتنا موقع اللہ آپ اب تک ہم کو دے چکے بہت کافی تھا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا، ہمارے اعمال و اخلاق اچھے ہوتے۔ ہم نے زیادہ تر موقع کو ضائع کیا ہے۔ آج ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دی، معاف فرما دی، معاف فرما دی۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دی۔ ہم کو استحقاق کا دعویٰ نہیں ہے، ہم محتاجی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور سزا کے سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آج معاف کر دیجیے اللہ، آج معاف فرما دیں۔ اے اللہ آج معاف فرما دیں، آج معاف کر دیں، آج معاف کر دیں، آج مان جائیے اللہ، مان جائیے۔ دیکھیے دور دور سے آپ کے بندے آئے، بسیں بھر کے آئے، اے اللہ مستورات آئی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتوں کے آنے کی وجہ سے لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمد اور ان کی آمین کے طفیل آج ہم سب مجرموں کو آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ خطا کار ہیں ہم، ریاکار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں ہم۔ اے اللہ کیا کہیں اپنے بارے میں، کیا کہیں۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ دین کی مجلسوں میں ہم کو آنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کی قسم ہم تو ایسی مجلسوں میں حاضری کے اہل بھی نہیں تھے۔ ہم تو اس لائق تھے کہ دروازے پر آپ فرشتے کھڑے کر دیتے، اور ہم جب آنے کا ارادہ کرتے تو فرشتے تماچے مار کر ہم کو بھگا دیتے۔ اے فاسق و فاجر، تیرا یہاں کوئی کام نہیں، مگر قربان جائیں آپ کی رحمت کے۔ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، خود ہمارا وجود یہ بتا رہا ہے کہ آپ ستار ہیں۔
ورنہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب پٹکنے کی ہمت نہ کرتا۔ لوگ ہم کو منہ پر تھوک کر بھگا دیتے، دور ہٹ، تیرے بدن سے بدبو آ رہی، تو نے بد نظری کی ہے، تو نے بدکاریاں کی ہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا؟ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں لکھا نہیں گیا تو شاید اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے کا ابھی تک ہم کو موقع نہیں ملا، مطلب جتنے گناہوں کا موقع ملا ہے ہم سب کر چکے ہیں۔ اللہ آج معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، پاک دامن نوجوان بھی تو یہاں ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ، پاک دامن عورتیں بھی تو یہاں ہوں گی، ان کی پاک دامنی کا واسطہ۔ اے اللہ، ایک بستی میں قحط پڑ گیا تھا، بھوکے مر رہے تھے لوگ۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر سے گزر ہوا، ماں نے بیٹے سے کہا دیکھو یہ لوگ کہاں جمع ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے، کیا بات ہے؟ بیٹا گیا، پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بھوکے مر رہے ہیں۔ اس بیٹے نے جا کر ماں کو بتایا، اور بیٹا ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ اگر میری ماں پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ اس بستی پر بارش بھیج دیجئے۔ ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اے اللہ، اس مجمع میں دور بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں میں کچھ تو پاک دامن ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ اے اللہ غریبوں کی غربت دور کر دیجئے، کسانوں کی پریشانی دور کر دیجئے، قیدیوں کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے، ہمارے دوست مولانا کلیم صدیقی کو جلد باعزت رہائی اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اے اللہ ان کو رہا کروا دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بے گناہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اتھیس، ملحد جو بھی جیلوں میں ہیں ان کو بھی رہا کروا دیجئے۔ اے اللہ مسجدوں، مدرسوں، مندروں، گرجا گھروں، گرودواروں سب کی حفاظت کا بندوبست کر دیجئے۔ ہمارے دیش واسیوں کو سدبدھی عطا فرما، عقل مندی عطا فرما، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انصاف کا جھنڈا بلند کر دیجئے۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کی ہمت کو توڑ دیجئے، اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یتیم بچوں کا مددگار بن جا، فقیروں کا مددگار بن جا، بیواؤں کا مددگار بن جا، مریضوں اپاہجوں کا مددگار اور سہارا بن جا۔ ہم سب کو رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے، ایکتا فورم کے ذریعے یا کسی بھی طریقے پر اپنے اپنے علاقے کے اندر محبت، امن اور انصاف کا پیغمبر بنا دے، امن و انصاف کا پیغمبر بنا دے۔ اے اللہ یہاں جتنے مدرسے چل رہے ہیں اس میں پڑھنے والے میرے عزیز نوجوان طلبہ کو عالم ربانی بنا دیجئے، داعی اسلام بنا دیجئے، انسانیت کا خادم بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کے والدین کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ پورے دنیا کے اداروں، مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو باکردار بنا دیجئے۔ اے اللہ یادداشت مضبوط کر دیجئے، ذہن کے دریچے کھول دیجئے، حوصلے بلند کر دیجئے، اور ان عزیز نوجوانوں کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں ہمارے بڑوں سے اپنی مختلف دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اے اللہ اور ان کے طفیل ہم چھوٹوں سے بھی کہتے ہیں، جنہوں نے کہا جو نہیں کہہ سکے، جنہوں نے لکھ کر دیا
جو نہیں لکھ کر دے سکے، اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر دیجئے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضوں کے قرض کے بوجھ کو جلد اتروا دیجئے، آسانیاں کروا دیجئے، مریضوں کو شفا دے دیجئے۔ اے رب کریم ایک بار اس آنے والے پیارے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں۔ آپ کی ایک نظر اے کریم رب ہماری دنیا کو بھی بدل دے گی، ہماری آخرت کو بھی سجا دے گی۔ ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، ہماری محتاجی کو دیکھیے، ہماری شرمندگی کو دیکھیے، ایک نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ مجھے اے اللہ میں اپنے دل کو کیا کروں، مجھے پھر بھی شوق وصال ہے، مجھے پھر بھی شوق وصال ہے۔ قیامت کے دن ہم نے سنا ہے آپ اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اے اللہ اگر آپ نے ہم کو وہاں اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی آپ کے محبوب کے دیدار سے محروم رہیں گے، نہ ہم یہاں دیکھ سکیں نہ وہاں دیکھ پائیں گے۔ اس دوہری محرومی سے ہمیں بچا لیجئے، اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آقا کو دیکھیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیں۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو دیکھیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن اور حسین، بلال حبشی، خبیب اور خباب، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دیکھیں، ابو حنیفہ و شافعی کو دیکھیں، مالک و احمد ابن حنبل کو دیکھیں، حضرت نانوتوی کو دیکھیں، حضرت تھانوی کو دیکھیں۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے یہ دعا مانتے ہوئے کہیں آپ یہ نہ کہیں بدبختو تم کو یہ مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تم گنہگار ہو، تم کو تو فرعون کو دیکھنے کو ملے گا، ابو جہل کو دیکھنے کو ملے گا۔ نہیں اللہ نہیں، ہم توبہ کرنے آئے ہیں، ہم معافی مانگیں، ہم معافی مانگیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ کے نبی کا واسطہ، آپ کی کتاب کا واسطہ، بیت اللہ کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، بیر زمزم کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، اللہ عرفات مزدلفہ و منی کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، روضہ اطہر کا واسطہ، مدفون مدینے کا واسطہ، مسجد نبوی کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، بی بی خدیجہ کا واسطہ، ماں عائشہ کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، صحابہ صحابیات کا واسطہ، اولیاء کرام کا واسطہ۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم مجرموں کو معاف کر دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہماری پریشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی کے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے بڑی امیدوں کے ساتھ آئے، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے، میری سیاہکاری کو ان کی محرومی کا سبب نہ بننے دیجیے گا، ان کی طلب کو میری اصلاح کا بہانہ بنا دیجیے، میری اصلاح و مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ طالب صادق ہیں اللہ، دور دور سے آئے ہیں، خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں، اے اللہ وہ گھروں کو چھوڑ کر جس طرح آتی ہیں، ایک مرد 100 مردوں کا نکلنا آسان ہے، ایک عورت کا نکلنا مشکل ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں اپنی بہنوں کو، میں سلام بھیجتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو۔ اے اللہ میں ان کے راستے میں
دید و دل فرش راہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ان بہنوں کی عصمتوں کو محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو گمراہی اور ارتداد سے محفوظ فرما، ہماری بچیوں کے عزتوں کو محفوظ فرما، ہماری بچیوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ اور اے اللہ یہ جو جگہ آپ نے عطا فرمائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس کے چپے چپے سے اے اللہ ذکر کا نور پھوٹے۔ اے اللہ جو یہاں آ جائے اے اللہ وہ ہدایت لے کر واپس جائے، مغفرت لے کر واپس جائے، علم و ذکر کی دولت واپس لے کر جائے، اخلاق لے کر واپس جائے۔ میرے جو ساتھی سفر و حضر میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے آرام پہنچاتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، اپنی شان عالی کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں یہاں کے مطبخ میں کام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، جو اللہ بیت الخلاء صاف کرتے ہیں، اے اللہ جو حمام صاف کرتے ہیں، اے اللہ جو جھاڑو دیتے ہیں، اے اللہ جو چھوٹی بڑی کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ یہ جو پورا علاقہ ہے ممدہ پور، نیلل اور یہ دامت اور یہ پورا علاقہ، اے رب کریم دور دور ہر کچے پکے گھر میں یہاں کی روشنی پہنچا دیجئے، ایمان کی روشنی پہنچا دیجئے، علم کی روشنی پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے یہاں کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی بہت تعاون کرتا ہے، بہت کوآپریٹ کرتا ہے اور بہت قدردان ہے۔ وہ انسپکٹر اور دوسرے آفیسرز خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے پولیس اسٹیشن کے اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے، پورے مہاراشٹر اور پورے ملک کے تمام ایجنسیوں کے ذمہ داروں کو ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی ان کا شکر گزار بنا دے۔ ہمارے پولیس کے بھائی اور بہنیں اللہ ایسی ڈیوٹیاں ان کی سخت لگا دی جاتی ہیں کہ وقت پر ان کو کھانا بھی نہیں ملتا، وقت پر ان کو چائے بھی نہیں ملتی۔ ہم سب کو اپنے اپنے علاقے کے پولیس آفیسرز اور ڈپارٹمنٹ کے تمام بھائیوں اور بہنوں کی قدر اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ دیش روحانیت کا اے اللہ مرکز رہا ہے، ایک بار پھر اس کو روحانیت کا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر مندر کی حفاظت فرما، ہر گرودوارے کی حفاظت فرما، ہر چرچ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مسجد کی، ہر مدرسے کی، ہر گروکل کی، ہر پاٹھشالے کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اے اللہ ترقیاں نصیب فرما، روحانی اور مادی لحاظ سے بھی اس کو مضبوط فرما، اور دنیا کی امامت کے مرتبے تک اے اللہ اس ملک کو ایک بار پھر پہنچا دیجئے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر سرور کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم فداہ ابی و امی و نفسی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اے اللہ درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کے آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر۔ اور اے اللہ انہی کے راستے پر ہمیں بھی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ آل انڈیا ایکتا فورم کے نام سے جو نیا قدم ہم کمزوروں نے اٹھایا ہے اے اللہ اس کو طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ باصلاحیت اور مخلص افراد مردوں اور عورتوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیجئے، اور اس کے رضاکار والنٹیئر بن کر اس ملک کو ایک بار پھر امن و انصاف کا گہوارہ بنا ڈالنے کی آج توفیق عطا کر دیجئے، آج توفیق عطا کر دیجئے، آج توفیق عطا کر دیجئے، آج قبولیت کا فیصلہ کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔